حدیث کو جاننے والے ہیں تو اس کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حدیث حاصل کی۔ امام بخاری ذہین بہت تھے۔ ایک مرتبہ وہ ایک محدث کے درس میں شریک ہوئے اور محدث کے تمام شاگرد حدیث نقل کر رہے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خاموشی کے ساتھ سن رہے تھے، تو جو ان کے ساتھی تھے، ایک دن ہوا، 2 دن ہوا، جب 15 دن ہو گئے تو ساتھی سب ان پر لعنت ملامت کرنے لگے، کہنے لگے جب تم لکھتے نہیں تو تمہیں درس میں شریک ہونے کا کیا فائدہ؟ حدیث لکھا کرو، ایسی پڑھائی سے، ایسی حدیث میں شرکت سے، ایسے تمہارے آنے سے کیا فائدہ ہے جب تم اپنی کاپی میں کوئی حدیث نہیں لکھتے ہو؟ اب امام بخاری کا بھی صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا کہ لاؤ، جو آپ لوگوں نے 15 دن کے اندر حدیثیں لکھی ہیں، اپنی کاپیاں مجھے دکھاؤ۔ امام بخاری نے 15 دن میں جتنی حدیثیں پڑھی تھی وہ فر ان کو سنا دی۔ جن کی کاپیوں میں لکھی ہوئی تھی، امام بخاری نے بغیر کاپی کے، بغیر کتاب کے، بغیر دیکھے ہوئے وہ ساری کی ساری حدیثیں ان کو سنا دی۔ تب ان کو یقین ہوا کہ یہ تو الگ ہی شان رکھنے والا آدمی ہے، اس کو کتابت حدیث کی ضرورت نہیں، اس کو لکھنے کی ضرورت نہیں۔ چنانچہ یہ ان کے طالب علمی کا ایک کرشمہ ہے۔ پھر زندگی بھر ان کے کرشمات ظاہر ہوتے گئے۔ جب وہ علم و فضل حاصل کر کے لوٹے تو بغداد میں تشریف لائے۔ ان کی حدیث کا، ان کی ذکاوت کا، ان کی ذہانت کا، ان کی فطانت کا، ان کی فقاہت کا اور ان کی علمیت کا شہرہ ہو گیا۔ وہاں پر بہت سے لوگوں کو ان سے حسد ہوا اور انہوں نے سوچا کہ امام بخاری کو آزمائش میں ڈالا جائے۔ چنانچہ انہوں نے اس کی یہ شکل اختیار کی کہ ایک پروگرام منعقد کیا، ایک مجلس منعقد کی اور آزمانا چاہا کہ امام بخاری کا جو یہ شہرہ ہے، امام بخاری کا جو یہ نام چل رہا ہے، کیا واقعی وہ اس قابل ہیں؟ تو انہوں نے یہ شکل اختیار کی، 10 آدمیوں کو منتخب کیا اور 10 کے 10 آدمیوں نے امام بخاری کے سامنے 10 حدیثیں پیش کی۔ جب ایک آدمی 10 حدیثیں امام بخاری کو سنا دیتا تو امام بخاری فرماتے کہ لا ادری، میں یہ حدیثیں نہیں جانتا۔ جو ناسمجھ تھے انہوں نے خیال کیا کہ دیکھیے آج تو بڑی ہی شرمندگی ہوگی اور امام بخاری کو بڑے ہی پشیمانی کے حالات سے گزرنا ہوگا۔ لیکن جو سمجھدار تھے وہ سمجھ رہے تھے کہ نہیں، معاملہ کچھ اور ہے۔ چنانچہ 10 کے 10 آدمیوں نے 100 حدیثیں الٹ پلٹ کر کے بیان کی، اس کی سند اس کے ساتھ، اس کی سند اس کے ساتھ گڑبڑ کر کے وہ پیش کی۔ جب 100 کی 100 حدیثیں ہو گئی، امام بخاری نے پہلے آدمی کو بلایا جس نے پہلی 10 حدیثیں سنائی تھی۔ اس کو کہا آپ تشریف لائیے، آپ نے جو حدیثیں پڑھی ہیں وہ یہ ہیں، وہ غلط حدیثیں سنائیں۔ اور پھر امام بخاری نے ان غلط کو صحیح کر کے سنایا کہ تم نے یہ پڑھی تھی صحیح یہ ہے، تم نے یہ پڑھی تھی یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے۔ 10 کی 10 حدیثیں لوٹائی اور وہ غلط بھی لوٹائی اور صحیح بھی لوٹائی، یعنی 20 حدیثیں سنائی۔ اس طریقے سے دوسرے آدمی کو بلایا، اس کو بھی کہا کہ جو تم نے حدیثیں پڑھی تھی وہ یہ ہے، لیکن وہ غلط تھی، صحیح یہ ہے۔ اس طریقے سے 10 کے 10 آدمیوں کو ان کی غلط بھی سنا دی اور صحیح بھی سنا دی۔ وہ انگشت بدندہ رہ گئے، انگلی چباتے رہ گئے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی، سوچتے تھے، سوچتے رہے، کہنے لگے ہم نے تو کیا سوچا تھا اور کیا نکلا، واقعی یہ تو امامت کے قابل ہیں۔ یہ امام بخاری کا مقام ہے کہ ان کو ان کے ساتھیوں نے بھی آزمائش میں ڈالنا چاہا، مگر وہاں بھی وہ کامیاب ہوئے۔ اور جب امام بن کر، محدث بن کر بغداد تشریف لائے تو وہاں بھی انہوں نے ان کو
आजमाइश में डालना चाहा, मगर अल्लाह तबारक व तआला ने उनको वहाँ भी लाज रखी और वहाँ भी उनको फतह अता फरमाई। चुनांचे इस तरीके से इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जब हदीस का सिलसिला शुरू किया तो 18 साल की उम्र में फ़ज़ाइल सहाबा पर एक किताब लिखी और उसके बाद और भी दूसरी किताबें लिखी। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस बुखारी के अलावा 22 किताबें और लिखी हैं जिनका मुस्तकिल मकाम है, जिनकी मुस्तकिल शोहरत है और उनका इल्म और उनकी जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाहियत मिली हुई है उसका फैज़ उन किताबों के अंदर मौजूद है। मगर चूँकि सब पर उनकी ये किताब गालिब आ गई, इसका शोहरा ज़्यादा हुआ। ये क्यों हुआ, उन्होंने इसके लिखने में क्या एहतमाम किया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये किताब जो इस वक्त हमारे सामने रखी हुई है 6 लाख अहादीस से मुंतखब की। कितनी? 6 लाख। 6 लाख हदीसों में से 7,272 हदीसें इस किताब में जमा फरमाई। और कैसे जमा फरमाई, उसके लिए क्या एहतमाम किया? इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस किताब को 16 साल के अंदर तरतीब दिया। ये किताब एक साल में नहीं लिखी गई, चंद महीनों में नहीं लिखी गई, 2-4 साल में नहीं लिखी गई, बल्कि इमाम बुखारी ने इसको कितने साल में लिखा? 16 साल के अंदर इस किताब को लिखा। और कैसे लिखा? जब कोई हदीस नकल फरमाते तो उसको नकल करने से पहले गुस्ल फरमाते और गुस्ल करने के बाद 2 रकात नफिल पढ़ते, फिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते, फिर वो हदीस नकल करते। इस तरीके से किताब का जो बाब कायम करते, बाब के कायम करने भी ये एहतमाम किया। इसीलिए बुखारी के अबवाब की भी अहमियत है और मुहद्दिसीन ने बुखारी के अबवाब पर मुस्तकिल किताबें लिखी है। तो इमाम का ये मकाम और इमाम का ये एहतमाम उनकी शान को दोबाला करता है, उनकी किताब की शान को दोबाला करता है कि उन्होंने ये एहतमाम किया कि जो हदीस नकल फरमाई उस हदीस को नकल करने से पहले यूँ नहीं आया कलम कापी उठाया और लिखना शुरू कर दिया। पहले गुस्ल किया, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ी, अल्लाह से दुआ की। और उस जमाने में पानी इतना आसान नहीं था। अब तो गुस्ल खाने में गए, टोटी खोली, पानी आया, नहा लिए। और ऐसा भी नहीं था कि हैंडपंप लगा हुआ घर में, नल का चलाया, हैंडपंप चलाया, बाल्टी भरी और आके नहा लिए। कुएं होते थे उस जमाने में, कुएं से पानी लाया जाता था। और कुआं सिर्फ जाती किसी का नहीं होता था, एक महल्ले में, एक बस्ती में, एक गांव में पूरा एक कुआं होता था। उससे सब लोग पानी लेते थे और पानी ला कर अपने घरों में रखते थे। उसको पीने में भी इस्तेमाल करते थे, उसको वजू में भी इस्तेमाल करते थे, उसको गुस्ल में भी इस्तेमाल करते थे, बर्तन धोने में भी इस्तेमाल करते थे, कपड़ों के धोने में भी इस्तेमाल करते थे। तो आज से 1200 साल पहले इमाम बुखारी का यह एहतमाम बड़ी शान रखता है, बड़ी अजमत रखता है। चुनांचे उन्होंने ये एहतमाम इस किताब के साथ किया और 16 साल के अंदर ये किताब इस तरीके से मुकम्मल हुई। फिर इमाम बुखारी के ज़माने ही में इसको इमाम बुखारी से नकल करने वाले 90,000 मुहद्दिसीन हैं जिन्होंने खुद बराह रास्त इमाम बुखारी से इस किताब को सुना है। कितने हैं? 90,000 जिन्होंने बराह रास्त इमाम बुखारी से इस किताब को सुना, यानी इमाम के शागिर्द, उन्होंने इसको पूरी किताब को इमाम बुखारी से सुना है। ऐसे लोग 90,000 हैं। कब? अब से 1200 साल पहले, 1300 साल पहले। फिर उन 90,000 में एक एक मुहद्दिस से कितने कितने हजार उलमा ने, मुहद्दिसीन ने, फुज़ाला ने उनसे इस किताब को पढ़ा होगा। और अब भी दुनिया भर में जहाँ पर बुखारी ख़त्म होती है, जहाँ पर बुखारी पढ़ाई जाती है, इसके इफ्तिताह के मौके पर भी और इसके इख्तिताम के मौके पर भी तकरीरें मुनाकिद की जाती हैं और इमाम की शान, इमाम की अज़मत, इमाम की जलालत को बयान किया जाता है और उनके इस कारनामे को सराहा जाता है।
اور امام بخاری کے عظمت کے 4 چاند لگائے جاتے ہیں، اور چونکہ یہ ان کا اہتمام اور ان کا اس کتاب کے ساتھ اس قدر اشتغال، ان کا اس قدر اہتمام اس کتاب کے ساتھ، یہ سب اس کی بات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مقبولیت کی بات ہے۔ جب آدمی کوئی محنت کرتا ہے، جب آدمی کوئی اپنی زندگی کے اندر ایک عظیم کارنامہ انجام دینا چاہتا ہے اور اس کے ساتھ اس طرح کا لگاؤ، اس کے ساتھ اس طرح کی عظمت رکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے اور پھر اس کو مقبولیت اور شہرت اور عظمت عطا فرماتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے یہ اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس کتاب کو، اور انہوں نے جو اپنی کتاب کے اندر جو حدیثیں نقل کی ہیں اس کے ان کے لیے بہت سارے شرائط ہیں۔ یوں نہیں کسی بھی استاد سے سنا ہو اور اس سنی ہوئی حدیث کو نقل کر دیا ہو، ان کے یہاں بہت سارے شرائط ہیں۔ کیا کیا شرطیں ہیں وہ ایک الگ بحث ہے، کس طرح کی شرطیں ہیں وہ ایک الگ تفصیل ہے۔ کیسے کیسے عظیم لوگوں سے انہوں نے، اگر کسی کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی جھوٹ ثابت ہو جائے تو امام اس سے کوئی حدیث نقل نہیں کرتے۔ اگر کسی کی زندگی میں معلوم ہو جائے کہ اس نے بازار میں کھڑے ہو کر کھایا ہے تو امام بخاری اس محدث کی حدیث کو نقل نہیں کرتے۔ یہ اسی طریقے سے کوئی اور بات بھی کسی راوی سے، کسی روایت کرنے والے سے امام کو پتہ چل جائے تو وہ اس حدیث کو نقل نہیں فرماتے ہیں، اس کی بات کو نقل نہیں فرماتے ہیں۔ یہ اس قدر عظیم اہتمام انہوں نے کیا ہے کہ اتنی شرطیں کوئی پورا ہی نہیں کر سکتا جتنی شرطوں کا اہتمام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ چنانچہ 16 سال کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی اور 90,000 علماء نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے اس کتاب کو سنا، ان کا شہرہ ہوا۔ پھر اخیر زمانے میں ان پر آزمائشیں بھی آئی۔ آزمائش اللہ کے ہر مقبول بندے پر آتی ہیں، اس لیے کہ اللہ کا جو جتنا مقرب ہوگا، اللہ کا جو جتنا بڑا عظیم بندہ ہوگا، اسی قدر اس پر آزمائش آئیں گی۔ تو امام بخاری کی زندگی بڑی عظیم ہے۔ 40 سال تک انہوں نے ایسا کھانا، ایسا گوشت، ایسی چیزیں نہیں کھائی جن میں شبہ ہو سکتا ہے۔ 40 سال تک امام بخاری نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کھائی، بلکہ کھجور یا دودھ یا گھر کی کوئی ایسی چیز استعمال کی جس میں بازار کا یا کسی حرام کا یا کسی ایسی چیز کا شبہ ہو سکتا تھا، ایسی کوئی چیز استعمال نہیں کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے عمل میں اور ان کے کام میں یہ برکت رکھی ہے۔ چنانچہ اس کے بعد 63 سال کی عمر میں 10 شوال کو 256 ہجری کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور ان کا یہ عظیم کارنامہ دنیا والوں کے سامنے رہتا ہے، اور ان کی زندگی سے لے کے اب تک پوری امت اس کی طرف متوجہ ہے اور اس کی طرف اعتنا کیے ہوئے ہے اور اس کو حاصل کرتی ہے، اور اس کے لیے عظیم المثال اور اس کے لیے عجیب عجیب شان کے مطابق اس کے لیے مجلس منعقد کرتی ہیں، تقریب منعقد کرتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے اور لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں، اس لیے یہ سلسلہ یہاں بھی جاری ہے، یہاں بھی ہمارا یہ ادارہ ہے، اس میں بھی اس پر عمل کیا جا رہا ہے اور بخاری کا ختم کا یہ پروگرام منعقد کیا جا رہا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب لکھی۔ اس کتاب میں سب سے پہلے حدیث جو نقل فرمائی ہے وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ امام بخاری بتلانا چاہتے ہیں اپنے شاگردوں کو اور حدیث پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کو اور حدیث سے اشتغال رکھنے والے محدثین اور ائمہ حضرات کو اور جو بھی دینی کام کرنے والے علماء اور دینی کام میں اشتغال رکھنے والے حضرات ہیں، ان کو بتلانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، آپ اپنی زندگی کا جو بھی عمل شروع کریں اس کے اندر نیت کا استحضار ہو، اس کی نیت اللہ کے لیے ہو کہ میں یہ جو عمل کر رہا ہوں یہ عمل اللہ کے لیے ہے، اللہ کی رضا کے لیے ہے۔ اس لیے امام بخاری نے
اپنی اس کتاب میں پہلی حدیث یہی نقل فرمائیں کہ ان کے شاگردوں کو پتہ چل جائے کہ یہ کتاب اور یہ عمل جو بھی شروع ہو رہا ہے اللہ کی رضا کے خاطر ہو رہا ہے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ اور پھر اخیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایسی حدیث نقل فرما رہے ہیں اور اس سے پہلے ایک باب قائم فرما رہے ہیں کہ دیکھیے زندگی 60 سال 70 سال کی گزر گئی، یہ گزرنے والی ہے، یہ گزر رہی ہے، اس کے اندر جو خامیاں ہوئیں، اس کے اندر جو غلطیاں ہوئیں، اس کے اندر جو خطائیں ہوئیں، اس پر اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ سے توبہ کرے، اس لیے کہ زبان سے خطائیں ہوئی ہوں یا عمل کے ذریعے سے خطائیں ہوئی ہوں یا اعمال میں کوتاہی ہوئی ہو، اللہ کے یہاں ایک ترازو قائم کی جائے گی، اس ترازو میں تمام نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ اس نے کتنا کتنا جھوٹ بولا، کتنا اس نے کس پر بہتان لگایا، اپنی زبان کو کس کس کے بارے میں کھولا اور کیا کیا اس نے عمل کیے، سب تولے جائیں گے۔ تو امام بخاری بتلانا چاہ رہے ہیں آخر میں کہ دیکھو ہم نے شروع میں تم کو بتلایا تھا کہ زندگی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان میں اپنی نیتوں کا قبلہ درست کر لیں، اپنی نیتوں کو اللہ کی رضا کی خاطر صحیح اور درست کر لیں، لیکن اس کے باوجود اگر خامیاں اور غلطیاں ہوئی ہوں تو اللہ سے توبہ کر لیں، اس لیے کہ اللہ کے یہاں اللہ تبارک و تعالی ترازو قائم فرمائیں گے۔ امام بخاری فرماتے ہیں، باب قائم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کا یہ ارشاد ہے وَنَزَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کہ ہم ترازو قائم کریں گے انصاف کی قیامت کے دن، اور اس میں تمام کے نامہ اعمال تولے جائیں گے۔ زبان سے کیا کہا تھا وہ بھی تولا جائے گا، اپنے عمل سے اس نے کیا کیا تھا اس کو بھی تولا جائے گا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ کہ بنی آدم کے جو اعمال ہیں، چاہے وہ اعمال اس کی انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے متعلق ہوں یا گھر کی زندگی سے متعلق ہوں یا بازار کی زندگی سے متعلق ہوں، اندھیرے کی زندگی سے متعلق ہوں یا اجالے کی زندگی سے متعلق ہوں، کاشتکاری سے متعلق ہوں، بزنس اور تجارت سے متعلق ہوں یا کسی بھی شعبے سے متعلق ہوں، اور زبان سے بھی جو باتیں اس نے کہی، جو وعدے اس نے کیے، جو باتیں، جو گالیاں، جو اچھے قول، اچھی باتیں اس نے کہی، وہ سب کی سب تولی جائے گی۔ کہاں گڑبڑ ہے، کہاں پانی مر رہا ہے، پتہ چل جائے گا۔ تو اس لیے آگے پھر امام بخاری آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے وزنوا بالقسطاس المستقیم کہ وہاں پر جو وزن کیا جائے گا اس میں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی۔ دنیا والے ڈنڈی مارتے ہیں، اللہ کے یہاں ڈنڈی نہیں ماری جائے گی۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، سیدھے سیدھے پوری انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی اور صحیح صحیح وزن کیا جائے گا۔ تو وہاں پر وزنوا بالقسطاس المستقیم لفظ آیا ہے تو اس کی تفسیر بیان فرمانے کہ امام مجاہد نے فرمایا کہ قرآن کریم کی جو آیت وزنوا بالقسطاس المستقیم ہے، اس میں جو لفظ قسطاس آیا ہے اس کے معنی عدل کے ہیں، اور یہ قسطاس عربی کا لفظ نہیں ہے بلکہ رومی زبان کا لفظ ہے، اور یہ ہر زمانے میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، اور ہر زبان میں لین دین چلتا رہتا ہے۔ انگریزی والے اردو سے، انگریزی والے ترکی سے، انگریزی والے عربی سے، عربی والے ترکی سے، اردو سے، فارسی سے، ایک دوسری زبان سے الفاظ لیتے رہتے ہیں، اور یہ زبانوں کا لین دین قدیم ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس پر عمل ہوا ہے، اور یہاں پر قسطاس رومی زبان کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ القسط جو ہے یہ مقسط کا مصدر ہے، یعنی ایک باب لازم آتا ہے، ایک باب متعدی ہوتا ہے، تو یہ متعدی باب کا مصدر ہے، اور وہ کیا ہے؟ مقسط کے معنی عادل کے ہیں، منصف کے ہیں۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُ لیکن اگر اسی کو باب لازم سے لاتے ہیں
تو جب یہ لازم سے آئے گا، مجرد ہوگا، تو پھر اس کے معنی جائر کے، ظالم کے ہوتے ہیں. اور قرآن کریم میں دونوں کی مثالیں ہیں. وہاں پر جو ہے وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، تو ظالم لوگ جو ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو پکڑے گا. تو ظالم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور انصاف کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. اور اس کے سلسلے میں ایک لطیفہ بھی ہے، مگر شاید اس کی ضرورت نہیں، لیکن جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں. دو آدمی، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ نے نام سنا ہوگا حجاج ابن یوسف ثقفی کا. وہ بہت بڑا ظالم تھا، لیکن ظالم کے ساتھ ساتھ وہ علم لغت اور اپنی زبان کا بڑا ماہر بھی تھا. اور اس زمانے میں دو یہ آدمی بہت ہی زیادہ علم والے تھے. ایک حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ اللہ والے تھے لیکن علم زبردست. اور حجاج ابن یوسف، وہ بھی زبردست عالم مگر وہ ظالم تھا. تو کسی نے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حجاج چونکہ گورنر تھا اس کی تعریف کی، اس کی بڑائی بیان کی. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ هو القاسط العادل. کیا فرمایا؟ کہ هو القاسط العادل. تو سامنے والا جو آدمی تھا، قاسط کہتے ہیں اگر باب مجرد سے لاتے ہیں تو انصاف کے معنی میں ہوتا ہے، اور عادل کے معنی عدل کے بھی آتے ہیں، لیکن اس کا معنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ میں کسی کو شریک ٹھہرائے، اللہ کی قوت کے ساتھ، اس کی قدرت کے ساتھ کسی کو برابر سمجھے، اس کو عادل کہتے ہیں. تو اس نے جا کے فوراً حجاج ابن یوسف کے سامنے نقل کیا کہ آج تو کمال ہو گیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کی تعریف کی. کہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ هو القاسط العادل. اس نے کہا ظالم، وہ تو تعریف کہا کہ اس نے تو میری لٹیا ڈبو دی، مجھ پر بڑا طنز کیا، اس لیے کہ مجھ کو ظالم بھی بتلا دیا اور مجھ کو یہ بھی بتلا دیا کہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا اور اللہ کے ساتھ جو ہے ظلم کرنے والا. یہ تو تعریف کہاں ہوئی؟ چونکہ وہ لغت کا بہت ماہر تھا. وہی الفاظ کچھ لوگ جو کم سمجھتے ہیں، جن کے پاس علم کم تھا، انہوں نے یہ سمجھا، لیکن چونکہ حجاج ابن یوسف بڑا عالم تھا، وہ سمجھ گیا کہ کہاں چوٹ ماری ہے. تو یہ زبان کا الفاظ ہوتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر تاثیر رکھی ہے. تو اسی کو بتلا رہے ہیں کہ مقسط کا مصدر بھی قسط آتا ہے اور اس کے معنی عادل کے آتے ہیں، اور عادل کہتے ہیں منصف کو. اور وہ اما القاسط، قاسط کا جہاں تک تعلق ہے، جب باب مجرد سے اس کو لاتے ہیں تو اس کے معنی آتے ہیں ظالم کے. یہ انہوں نے ایک تشریح بیان فرمائی، اور اصل بیان کرنا مقصود یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ترازو قائم کریں گے اور انصاف ہوگا. تو جب انصاف ہوگا تو وہ نسخہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کوتاہیاں بہت ہوئی، ہم نے بڑے ظلم کیے، ہم نے بڑی اللہ کی نافرمانی کی، ہم نے 60-70 سالہ زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخیاں کی، رسول کی شان میں بھی گستاخیاں کی، شریعت کی شان میں بھی گستاخیاں کی. اعمال ہم نے نہیں کیے ہیں، ہم نے زندگی جانوروں کی طرح گزاری ہے. تو پھر کیا کیا جائے؟ تو امام بخاری بتلانا چاہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، جیسی کیسی گزار دی، تم کو آج ایسا نسخہ بتا دیتا ہوں جو کہنے میں تو بڑا ہلکا ہے، لیکن جب وزن ہوگا، جس دن اللہ کے یہاں ترازو قائم ہوگی، وہ وزن میں بھاری ہوگی، وہ نسخہ بتانا چاہ رہے ہیں. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ حدیث نقل فرما رہے ہیں امام بخاری کے ہمارے استاذ حضرت احمد بن اشکار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ہمارے استاذ محمد بن فضیل نے حضرت عمار ابن قعقاع سے، اور انہوں نے حضرت ابو زرعہ سے، اور حضرت ابو زرعہ نے صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل فرمائی ہے. وہ روایت کیا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو بہت پسند ہیں، اللہ کو بہت محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان،
جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، کہنے میں بھاری نہیں ہے، کہنے میں مشکل نہیں ہے، کہنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، کہنے میں کوئی زور نہیں پڑتا، ثقیلتان فی المیزان، لیکن اگر ترازو کے اعتبار سے ان کو دیکھا جائے، جب اللہ کے یہاں میزان قائم ہوگی، ترازو قائم ہوگی، تو وزن میں بہت بڑے ہوئے ہوں گے، اور زندگی بھر کی جو کوتاہیاں، زندگی میں جو ہم نے غلطیاں کی ہیں، ان کوتاہیوں کو وہ پورا کر دیں گے، اتنے بھاری ہیں۔ ان سے ہیں وہ کلمے، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ دو کلمے ہیں۔ آج سے اپنی زندگی میں ان کلمات کا اہتمام کیجیے، جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھ سکتے ہو، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس کا ورد کیجیے، زیادہ سے زیادہ ورد کیجیے۔ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ پڑھیں گے، یہ سمندر کے جھاگ کے برابر جمع ہو جائے گا، اور اتنا جمع ہو جائے گا، اتنا جمع ہو جائے گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں میزان کانٹا لگا ہوا ہوگا تو اس کانٹے پر اس کا وزن سب سے زیادہ بھاری نکلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجئے۔ بہت سے محدثین نے اور ائمہ نے اس کا اہتمام کیا ہے کہ بخاری کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، جیسے قرآن کریم کے ختم کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہے، اسی طریقے سے بعض ائمہ محدثین نے اس کا تجربہ کیا ہے اور اس کا اہتمام کیا ہے کہ جب بخاری ختم کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ بھی کیا ہے، جب امت کسی پریشانی میں مبتلا ہوئی ہے یا کہیں کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے بخاری کا ختم کرایا اور بخاری کے ختم کے بعد دعا کا اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مشکل آسان فرما دی ہے۔ تو اسی لیے آج یہ بخاری ختم ہوئی ہے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم لوگ جو بھی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے قوی امید ہے کہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور ہمیں اجر عظیم سے نوازے گا۔ دعا کر لیتے ہیں۔ اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنی رضا کے لیے خاص فرما، اے اللہ ہم توبہ کرتے ہیں تمام گناہوں سے جو ہم نے اپنی ساری عمر میں کیے ہیں، چھوٹے کیے ہوں یا بڑے، اندھیرے میں کیے ہوں یا اجالے میں، قصدن کیے ہوں یا سہون۔ اے اللہ ہمارے تمام کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری تمام کی بخشش کے فیصلے فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلام بخاری کی شکل میں ہمارے سامنے ختم ہوا ہے، پروردگار عالم ہمارے اس ختم کو قبول فرما، اس کے اندر جو کوتاہیاں ہوئی ہیں ان کو معاف فرما، پڑھنے میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کو بھی معاف فرما، پڑھانے میں جو کوتاہیاں ہوئی ان کو معاف فرما، اے اللہ اس کی برکتوں سے ہم سب کو محفوظ فرما، ہماری اس بستی کو محفوظ فرما، ہمارے پورے علاقے کو محفوظ فرما، بلکہ پورے ملک کو محفوظ فرما، بلکہ پوری دنیا کو محفوظ فرما، اور قرآن کی اور حدیث کی ہوائیں چلا، پورے عالم کے اندر قرآن کی اور حدیث کی ہوائیں چلا۔ اے اللہ قرآن اور حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، قرآن اور حدیث پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما، حدیث کو سمجھنا ہمارے لیے آسان فرما، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ اپنے حبیب پاک کے کلام کی برکت سے ہماری دعاؤں کو سب کو قبول فرما، ہمارے دل کے اندر جو جائز تمنا ہے پروردگار عالم جو مقصد لے کر آئے ہیں، پروردگار عالم ہمارے سب کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، سب کی بزنس تجارت میں ترقی عطا فرما، سب کی کھیتی باڑی میں ترقی عطا فرما، سب کی جو کاروبار ہیں، سب کے جو مشاغل ہیں، اے اللہ سب کے جو کام ہیں ان میں ترقی عطا فرما، ان میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ہم سے توقع رکھتے ہیں، ان سب کی جائز تمنا کو پورا فرما۔ اے اللہ جو پریشان حال ہیں
ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیجا مقدمات میں گرفتار ہیں ان کے رہائی کا اسباب پیدا فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کلی نصیب فرما، اے اللہ جو اس دنیا پانی سے رخصت ہو چکے ہیں پروردگار عالم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما، سب کو اپنے اعلی علیین میں جنت الخلد عطا فرما، سب کو جنت الفردوس عطا فرما، اے اللہ جب تک ہم کو زندہ رکھ ایمان پر ثابت قدم فرما، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کامل پر ہم سب کا خاتمہ عطا فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان کامل پر فرما، اے اللہ ہمارے لیے دین پر چلنا آسان فرما، دین کو سمجھنا آسان فرما، ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو دین کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے بچے اور بچیوں کو دین کے حاصل کرنے کے لیے اور دین کو پڑھنے کے لیے اور دین کو سیکھنے کے لیے مدارس کی طرف بھیجنے کی توفیق عطا فرما اور ہمت عطا فرما، اے اللہ ہمارے دلوں کے اندر کشادگی پیدا فرما، ہمیں دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرما، دین کے لیے قربانی کا جذبہ عطا فرما، ہمارے خاندانوں کے اندر دین کی محنت پیدا فرما، دین کا جذبہ پیدا فرما، دین کا شوق پیدا فرما، اے اللہ ہمارے جس کی جو جائز تمنا ہے پروردگار عالم اس کی جائز تمنا کو قبول فرما، ہم سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، اے اللہ جو تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی ہیں ان تمام دعاؤں کو ہمارے حق میں بھی قبول فرما، اور جن چیزوں سے تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے پروردگار عالم ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، ہم سب کو بھی پناہ عطا فرما، اے اللہ جو دعائیں مانگی ہیں ان کو بھی قبول فرما، جو مانگنے سے رہ گئی ہیں اے اللہ انہو علیم بذات الصدور، تو دلوں کا بھید جاننے والا ہے، تو ہماری ضرورتوں کو ہمارے سے زیادہ سمجھنے والا ہے، اے اللہ ہماری تمام کی دعاؤں کو اور تمام کی حاجات کو اور تمام کی ضروریات کو اپنے غیب کے خزانے سے پورا فرما، اور ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما، اپنے پیار لاڈل حبیب کے صدقے اور طفیل سے ہماری اس حاضری کو قبول فرما، یہ بچیاں جو فارغ ہو رہی ہیں پروردگار عالم ان کو بھی قبول فرما، ان کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اے اللہ ان کو دین کی خدمت کی توفیق عطا فرما، ان کے گھر والوں کو بھی قبول فرما، ان کو بھی دین کی خدمت کے لیے توفیق عطا فرما، ہمت عطا فرما، جذبہ عطا فرما، ولولہ عطا فرما، شوق عطا فرما، رغبت عطا فرما، ہمت عطا فرما، توفیق عطا فرما، اے اللہ تو اپنے پیارے لاڈل حبیب کے صدقے اور طفیل سے ہم سب پر اپنا خاص فضل اور رحم اور کرم فرما، ہم سب کو اپنے خاص بندوں میں شامل فرما، اے اللہ اپنے خاص بندوں میں ہم سب کو شامل فرما، اور اپنے پیارے لاڈل حبیب کے صدقے اور طفیل سے ہماری سب کی دعاؤں کو قبول فرما، ہمارے اداروں کو بھی قبول فرما، ہمارے اساتذہ اور پڑھنے والے اور پڑھانے والے اور تعاون کرنے والے اور محبت کرنے والے اور شفقت کرنے والے اور توجہ کرنے والے اور مخلصانہ جذبہ رکھنے والے سب کو قبول فرما، سب کے کاروبار میں ترقی عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا رب